سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ان اشعار سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ صبح چلا ہوں، شام چلا ہوں، بن سوچے انجام چلا ہوں، اور چل کر رونا، رو کر چلنا، روتے روتے عام چلا ہوں، چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کیسے کو دو گام چلا ہوں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے عظیم لوگوں کی عظیم خدمات کے حوالے سے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، 2 مرتبہ تمغہ امتیاز سے حکومت پاکستان نے نوازا ہے، اور زینب ایک اسپیشل بچوں کا ادارہ ہے، اسے چلا رہے ہیں، اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے وائس چیئرمین ہے، اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کے صدر ہے، اور بہت ساری خدمات ہیں، ان کی بہت تفصیلی لسٹ ہے۔ جناب حاجی مسعود صاحب فارغ صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائیں، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں، خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو لے کے چلتے اور ایک بہت بڑے ادارے کو چلا رہے ہیں، اس کے اندر پوری ٹیم کے ساتھ بہت خوبصورتی کے انداز سے اس ٹیم کو مینیج کرتے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر انجینئر ریان یاسین صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائیں، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو کیا کہتے ہیں ریان صاحب، آپ کی طبیعت بھی خراب ہے اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جب خدمت کی بات آئے گی، جب اللہ کے بندوں کی بات آئے گی، تو اللہ انشاءاللہ آپ کے درد کو بھی ختم کر دے گا۔ حاجی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ حاجی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک ادارہ جو کہ میمن خدمت فارم کے حوالے سے آپ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کی ٹیم کتنی بڑی ہے، اور جب یہ ایئرپورٹ کے اوپر جس وقت آپ حاجیوں کی طرف بڑھتے ہیں وہ کب کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 سال پہلے مرحوم شہید عبدالرزاق ٹیسٹی اور میں نے مل کے یہ ادارہ بنایا تھا، جس کے اندر مین مقصد حجاج کرام کی خدمات تھی، اور اس کے لیے کراچی ایئرپورٹ، کوئٹہ ایئرپورٹ اور سکر ایئرپورٹ پر خدمت دیتے تھے۔ کووڈ کی وجہ سے وہ پروگرام رک گیا، اور اس کے بعد بھی لاسٹ ایئر انہوں نے بولا سیکورٹی ریزن کی وجہ سے رکا ہوا تھا، جس کے اندر حجاج کرام کو تقریباً 27 چیزیں فی سبیل اللہ دی جاتی 27 چیزیں تھی، ماشاءاللہ، جس میں احرام، بیلٹ، چپل، کتابیں، پاکٹ سائز کلام پاک اور تسبیح، ساتھ لانے کی، اس طرح مختلف چیزیں جو مطلب ضرورت کہیں نسل وغیرہ کہ وہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی برادری کا مہمان ہے، یہ تو نہیں ہے کہ مطلب ایئرپورٹ پہ جو بھی حاجی آ رہا ہے اس کے ساتھ حاجی ہونا چاہیے، بس ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ کس مسلک سے ہے، کس زبان سے ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، اور ہم جو دیتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ ایک ایک دیتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے اندر ہماری ایک ٹیبل لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کے اندر ہر چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جسے جو چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ اپنے مطابق لے لیں۔ نہیں اب جو حاجی کی خدمات ہوتی ہے وہ آپ اپنی ٹیم کو کیسے مینیج کرتے، کس طریقے سے وہ چلتے، جیسے یہ حج کا شروع ہو جاتا ہے اس سے لے کے اور آخری فلائٹ تک یہ بالکل، ٹیم کے اندر ایک تو میمن لڑکے ہمارے ساتھ کچھ ہیں، اور دوسرا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ورکر ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ملا کے یہ چلاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام سے آپ کو کیا سکون ملتا ہے، کیا طبیعت سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حاجی کو دیکھ کے ہی سکون مل جاتا ہے آپ کو، وہ احرام پہن کے حج کے لیے جا رہا ہے، تو یہی بہت بڑا سکون ہے کہ وہ آپ کے سامنے سے جا رہا ہے، آپ سے مل کے جا رہا ہے، آپ اس کی کوئی نہ کوئی خدمت کر رہے ہو۔ یہ والی خدمت کا جذبہ کہاں سے کیسے شروع ہوا، کیا دیکھ کر آپ نے کہا کہ اس طرح کی چیز کرنی چاہیے؟ یہ تو بس اللہ نے کیا۔ یہ شروع اس طرح ہوا تھا کہ مرحوم شہید عبدالرزاق ٹیسٹی اور میں ایئرپورٹ گئے تھے کسی حاجی کو چھوڑنے، تو وہاں دیکھا کہ واش روم کی کوئی سہولت نہیں ہے، 2-3 لیڈیز نے اپنے دوپٹے ڈالے اور ایک لیڈیز پیشاب کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد ہم نے دوسرے دن لیٹر لکھا سول ایویشن کو کہ آپ اربوں روپے وصول کر رہے ہو اس ملک میں، اور آپ ایک واش روم نہیں بنا رہے۔ تو انہوں نے ہمیں بلایا، ڈی جی علی الدین صاحب تھے، بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے بولا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اگر آپ کر سکتے ہو تو ہم آپ کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ مطلب سول ایویشن سب چیزیں کرتے ہوئے بھی بولیے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ اچھا، انہوں نے بولا اگر آپ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو جگہ اور فیسلیٹ کرتے ہیں ساری چیزوں سے۔ ہم نے کہا بسم اللہ، بس اس طرح وہ پروگرام شروع ہو اور گیا۔ کیا سکون پاتا ہے آدمی جب یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے؟ یہ اور اس ٹیم میں میرا خیال بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم الحمدللہ بہت سارے لوگ تھے، ہمارے بہت سے ساتھی جو اس دنیا میں سے چلے گئے،
عبدالعزیز سیوانی صاحب، عبد الکریم معرفانی صاحب، فاروق غازیانی صاحب، جو مسلسل ہمارے ساتھ تھے اور حاجیوں کی خدمت کر رہے تھے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صدقہ جاریہ والا کام تھا؟ مطلب یہ جو سلسلہ شروع کیا کیا کہتا ہے عبد الرزاق ٹیسٹی صاحب نے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری ہے. آمین. بالکل یہ تو ہے. ٹھیک ہے. ریان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ عالمگیر ویلفیئر ان دونوں کن کن شعبہ جات میں کام کر رہا ہے؟ تکلیف ہے آپ کو، آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ایک ایسا ادارہ جس کو رن کر رہے ہیں آپ پوری ٹیم کو لے کر، اور آپ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس میں ہیں، تو کن شعبہ جات میں اس وقت کام کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلیم بھائی ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے حاجی صاحب کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. حاجی صاحب اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا اپنا اعتماد کھو دیتا ہوں، لیکن آپ نے بٹھا دیتے ہیں. اور آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے اینکر بھی ہو آپ، ماشاءاللہ اتنی ویڈیوز بھی بناتے، دیا جلائے رکھنا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کیا کیا میسیجز دیتے، تو پھر آپ کو کیا ڈر؟ ہاں لیکن حاجی صاحب کا احترام جو ہے نا، جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو احترام ہوتا ہے، اور بار بار آپ مجھے کہہ رہے ہیں میری تکلیف یاد دلا رہے ہیں، تو وہ تکلیف جو ہے نا دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے نہیں، ہم دوبارہ آ جاتے ہیں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ پہ. جی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا کام جو کر رہا ہے. ہم اس وقت تقریباً 300 کروڑ روپے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں سال کے، اور اس وقت جو ہے سب سے بڑا جو کام ہے ہمارا وہ میڈیکل کے حوالے سے ہے، یعنی صحت کے حوالے سے ہے. روزانہ ہمارے پاس 1000 لوگوں کی او پی ڈی ہوتی ہے، اور وہ 1000 لوگ جو ہیں وہ نزلہ زکام کھانسی بخار کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ بڑے بڑے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کوئی دل کا مریض ہوتا ہے، کسی کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی ٹی بی کا مریض ہے تو کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، کسی کو پتے کا آپریشن کرانا ہے، تو کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، کوئی گائنی کے کیسز میں آ رہا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس وقت ہم سب سے بڑا کام جو کر رہے ہیں وہ صحت کے حوالے سے کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر ہم میں اسی پہ آتا ہوں. اگر مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں اتنے شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں میڈیکل پوائنٹ ویو سے، جیسے کڈنی کی پرابلم آتی ہے وہ آپ کے یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ کیا اس کو آگے کی طرف موو کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں. یہ تو صرف اپروچ پہ بات ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. ہمارے پاس جگہ کم ہے، تو لہٰذا ہم نے شہر بھر کے تقریباً 15 ہاسپٹلز جو ہیں وہ اپنے پینل پہ لیے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ان کے مریض جو ہیں ان کو ان کے گھروں سے نزدیک جو ہے وہ وہاں پر علاج کے لیے بھیجا جاتا ہے. ان کا علاج ہوتا ہے، اور اس کے بعد فری ہوتا ہے، سب کچھ فری ہوتا ہے، سب کچھ فری ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان کا علاج ہوتا ہے، اور اس پہ جو بھی خرچ آتا ہے وہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ پے کرتا ہے. دوسرے نمبر پر جو ہمارا کام ہے وہ مستحق بچوں کی تعلیم پر ہے. اس وقت ہم نے تقریباً 50,000 بچوں کو اپریل سے لے کے اور جون تک جو ہیں وہ اسکول کورس فراہم کیے. پھر ان میں سے چنندہ بچے جو ہیں ان کو جہاں ضرورت ہوتی ہے تو ان کو وہاں پر اسکالرشپ دی جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو عالمگیر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پر ہم غریب بچیوں کی شادی پہ کام کر رہے ہیں. تقریباً 5,000 غریب بچیوں کی شادی کا ٹارگٹ تھا جو ہم نے اچیو کیا. اس دفعہ انشاءاللہ 10,000 ایک سال میں ایک بچی پہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. تو آپ 5,000 کو ضرب دے لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس کو کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے؟ مطلب جو جی بالکل، ہاں سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ بغیر کسی ذات پات، برادری، زبان، مسلک، کسی بھی فرق سے مبرہ ہو کر، ادارے کی طرح تو نہیں ہے کہ ادھر جاؤ ادھر سے لو، ادھر جاؤ ادھر سے لو، ادھر جاؤ ادھر سے لو، اس طرح کی سلیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے ڈرتا ہے نا وہ اگر جا رہا ہوتا ہے، تو میں بھی تھوڑا بہت اینکر ہوں نا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ آپ بار بار جو ہے میری بات کو کاٹ رہے ہیں. میں اپنی بات مکمل کروں گا پھر آپ سوال کیجیے گا. بات یہ ہے جی کہ جو غریب بچی کی شادی ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم 3 طرح میں سے کسی ایک طرح سے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. یا تو جہیز کا سامان ہوتا ہے، میں نے بتایا کہ تینوں کی ورتھ جو ہوتی ہے وہ 1 لاکھ روپے کے اندر ہوتی ہے. تو یہ تو اس کا جہیز کا سامان ہوتا ہے کہ وہ جہیز کا سامان ہم اس کو فراہم کرتے ہیں، جس میں واشنگ مشین ہوتی ہے، جس میں سلائی مشین ہوتی ہے، جس میں اسٹیل کے برتن ہوتے ہیں، ڈنر سیٹ ہوتا ہے، اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم تقریباً 300 افراد کا کھانا اگر وہ 1 ڈش لینا چاہے تو ہم اس کو دیتے ہیں. یا تیسرے نمبر پر ہم اس کو فرنیچر فراہم کرتے ہیں. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہم سے وہ لے لے. تو اس طرح سے ہمارا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے، پھر تعلیم کے حوالے سے، اور پھر غریب بچیوں کی شادی کے حوالے سے. یہ
تینوں کام جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ تقریباً 60 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہا ہے. اس وقت جب حج کا کام آتا ہے تو ہم حج کا کام حاج صاحب کے ساتھ مل کے میمن خدمت فورم کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں. جس وقت بقرعید کا کام ہوتا ہے ہم بقرعید کا کام کر رہے ہوتے ہیں. راشن کے حوالے سے جب ضروریات ہوتی ہیں اس وقت کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے تو ہم اس کے حوالے سے فنڈ لے رہے ہیں, اور جہاں ضرورت جس طرح سے پہنچانے کی کوشش کریں گے. کل ہی ہماری ایک فلسطین کے حوالے سے این جی اوز کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس کو ڈاکٹر امجد ثاقب لیڈ کر رہے تھے. ہماری زوم پہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ طے ہوا ہے کہ اس میں الخدمت ہے, عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہے, جے ڈی سی ہے اور دیگر سارے ادارے مل کر جو ہے ایک کنسورشیم بنائیں. اس میں وزیر اعظم سے ملاقات کی جائے, وزیر اعظم صاحب سے, اسی طرح وزیر خارجہ صاحب سے ملاقات کی جائے, اسی طرح وزیر خزانہ صاحبہ سے ملاقات کی جائے, اور یہ تمام لوگوں سے ملاقات کر کے سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب اس بات کی اپروچ کریں کہ وہ مصر کے حوالے سے کچھ اس طرح کا کام کریں تاکہ وہاں سے پاکستان جو ہے وہ اس کی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنا چاہتی ہیں وہاں ان تک پہنچائیں. وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ اس تمام پروگرام کو لیجون بنائیں اس کا, اور وزیر خزانہ جو ہیں وہ اس بات کی کام کریں اس پر کہ ہم یہاں سے پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکیں. تو اس وقت ہم فلسطین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے 2022 کا زلزلہ, 2022 میں جو سیلاب آیا تھا اس وقت ہم نے وہ کام کیا تھا. تو اس طرح عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے پاس ایک بہت بڑی لائن ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے اور مزید سوال کرتا ہوں. آپ کے صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ زینب کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں آپ, اور یہ سمجھ لو اسپیشل بچوں کا. یہ ادارہ کب وجود میں آیا اور اس کو کیا دیکھ کر اور کیا سمجھ کے اور کس طریقے سے اس کے پورے کے پورا کتنا کیسے چلتا ہے؟ یہ تقریباً 20-21 سال پہلے وجود میں آیا. پہلے یہ دوسری جگہ تھی, پھر شفٹ کر کے اب اس جگہ لے کے آئے ہیں. اور بس پہلے سوچا تھا کہ یہ کریں گے اس طرح کہ اورفن بچوں کو رکھیں گے, لیکن سندھ میں اورفن بچے ملنے مشکل ہیں کیونکہ سندھ کے لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. تو اس کے بعد یہ اسپیشل بچوں کا بہت کمی ہے اسکول میں, اور ٹوٹلی فری ہے. اچھا, پک اینڈ ڈراپ بھی فری ہے. تو اور بلکہ یہ کہ عالمگیر کی طرف سے ماہانہ راشن آتا ہے جس میں کچھ ٹیچروں کو بھی دیا جاتا ہے اور کچھ ایسے گھر ہیں جو بالکل وہ ان کو بھی دیا جاتا ہے. نہیں تو یہ ادارہ کراچی کے اندر ہی چل رہا ہے یا اور کسی ایریا؟ نہیں, صرف کراچی کے اندر ہے. 160 بچے ہیں اس کے اندر. اچھا, 160 بچے. اسی کیا کہتے ہیں اس کا کوئی دورانیہ کیا ٹائمنگ کیا ہے؟ 2 ٹائمنگ ہے, صبح 8 سے 1, پھر 1:30 سے شام کو 5 بجے. اسپیشل بچے کو کس طریقے سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ یہ اسپیشل بچے کے اندر آتا ہے یا وہ تو اسپیشل اس کے لیے جو استاد ہیں, ٹیچر ہیں, وہ بھی اسپیشل جانتے ہیں یہ سارا کام. عام استاد اس کو نہیں سنبھال سکتے. اچھا, ایریا کی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر کہیں جیسے سرجانی ٹاؤن کا بچہ ہے, کوئی بلدیہ ٹاؤن کا بچہ ہے یا لانڈی کا بچہ ہے تو اس کو بھی کنوینس اسی طرح ملتی ہے؟ نہیں, ہم نے جو روٹ رکھا ہے اس روٹ پہ اگر آپ کا بچہ آئے گا تو ہمارا ٹرانسپورٹ ہوگا. اگر اس روٹ سے باہر ہے تو آپ بچوں کو پہنچائیں گے اور واپس لے کے جائیں گے. اچھا, ایک اور ادارہ آپ چلا رہے ہیں صفا کے نام سے, وہ کیا ہے, وہ اس کے کیا فنکشن ہے؟ اس میں سارے اورفن بچے ہیں جس میں 110 بچے لڑکے ہیں اور ایک بچیوں کا بھی ہے جس کے اندر 38 بچیاں ہیں. ایسے بھی کہاں پہ چل رہا ہے؟ یہ اسلام آباد کے اندر, بارہکو کے اندر. تو آپ اسلام آباد جاتے رہتے ہیں یا اس کو کس طرح مانیٹر کرتے ہیں؟ مہینے میں 1 چکر لگا لیتا ہوں میں. تو وہ اس کے اندر بھی جو 110 بچے, شروع کب ہوا تھا یہ ادارہ؟ اس کو بھی تقریباً 13-14 سال ہو گئے ہیں. اور اس کے اندر بھی سارا جو گوشت, مرغی, وہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ سے آتی ہے وہاں ان بچوں کے لیے. اس میں سارا افورڈ یہی کرتے ہیں, ہمیں کوئی چیز دینی نہیں پڑتی. اور یہ آپ عالمگیر ویلفیئر سے کب اٹیچ ہوئے, کب آپ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں؟ ویسے تو میں شروع سے ہی اٹیچ تھا, لیکن ابھی جو 2004 سے 2007. اچھا ریان صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں آپ سے اس سوال کے ساتھ کہ حاجی صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ مطلب ماشاء اللہ زینب کی طرح, صفا کی طرح, پھر برادری کی طرح, پھر بہت ساری چیزیں آ کے وہاں گرم تو نہیں ہوتے؟ کس شفیقانہ انداز ہے کیا؟ دیکھیں حاجی صاحب ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو زندگی دے, سلامتی دے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. یہ ان میں بہت زبردست لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. سب سے بڑھ کر جو شفقت اور محبت ہوتی ہے, دیکھیں اسی سے سمجھ لیں نا کہ یہ جو زینب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے یہ ڈاؤن سنڈروم بچوں کا ادارہ ہے,
اور اس میں آپ کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ اگر وہ ڈاؤن سنڈروم پیدا ہو جائے تو اس کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اور وہاں پر حاجی صاحب کی صاحبزادی جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں, اس کو لے کے چل رہی ہیں. وہ ان بچوں کے ساتھ جس طرح گھل مل جاتی ہیں, آپ یقین جانیے ایک بچہ سنبھالنا مشکل کام ہوتا ہے. اور وہ یعنی اس کے 2 حصے بنائے ہوئے, صبح 9 سے لے کے اور 1 بجے تک, اور پھر 1:30 بجے سے لے کے شام کو 5 بجے تک. وہ اس میں 200 کے قریب جو حاجی صاحب نے فرمایا, جو تعداد بتائی, وہ اس کے مطابق چل رہی ہیں. اسی طرح حاجی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ بیسیکلی حاجی صاحب کے ساتھ ہیں جو صفہ سویٹ ہوم کو چلا رہے ہیں. اور اسی طرح سے وہاں پر بچیوں کی حاجی صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس کو لے کے چل رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ, میں نے کہا نا کہ حاجی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بھی بچائے. اور تمام چیزیں جو ہیں یہ حاجی صاحب جس طرح سے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ میں حاجی صاحب کی جو سرپرستی ہے, اور وہ سرپرستی جو ہے وہ ہمارے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری پیٹھ کے پیچھے ایک شخصیت موجود ہے. لیکن بڑے خاموش رہ کر بڑے بالکل عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا تو ایک خاصہ ہے یہ کہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے اس میں تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ بہت خاموشی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی بھی ادارے کا نام لے لیجئے, آپ کے اس کے پیچھے ایک شخصیت نظر آتی ہے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ شاید ملک کا وہ واحد ادارہ ہوگا یا چند ایک اداروں میں سے ایک ہوگا کہ جس کے پیچھے کوئی شخص, اب حاجی صاحب جیسی شخصیت اگر اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہو اور وہ نظر نہ آ رہی ہو, تو اس کا مطلب آپ اس سے سمجھ لیں کہ وہ کتنا ہم کتنے اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں اپنی ذات کو بھلا دیتے ہیں, جس میں اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہماری ذات اس میں سامنے ہو. تو لہٰذا اس حوالے سے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ بہت کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کے کام آئے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کام کیا. کن کن علاقوں کے اندر, کن کن شہروں کے اندر عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ ہم فلسطین کے حوالے سے سوچ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی طور پہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی یہ 2022 کا جو زلزلہ آیا, میں 2 دفعہ زلزلہ میرے منہ سے نکلے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. 2022 میں جو سیلاب آیا تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا. اس سے پہلے 2010 میں آیا تھا. یہ اس کا میگنیٹیوڈ اس سے بھی زیادہ تھا. تقریباً 10 کروڑ لوگ پاکستان کے جو ہے نا اس سے پرابلم میں آئے تھے, مسائل کا شکار ہوئے تھے. یہ پورا گلگت بلتستان سے شروع ہوا تھا یہ ساری چیزیں, اور پھر یہ ملک کے جنوبی پنجاب سے ہوتا ہوا, اور جب سندھ میں داخل ہوا تو اس نے تباہی مچا دی تھی. تو ہم نے الحمدللہ ہر لیول پہ, یعنی KPK میں ہمارے نمائندے موجود تھے, گلگت بلتستان میں ہمارے نمائندے موجود تھے. اس طریقے سے فیسیلیٹ کرے تو میں آپ جی ہر طرح سے ہم کر رہے تھے جہاں ان کی ضرورت تھی. اگر دیکھیں جب کوئی بھی آفت آتی ہے تو اس میں 3 R's کام کر رہے ہوتے ہیں, ریلیف, ریہیبلیٹیشن, ریسکیو, ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن. تو سب سے پہلے ریسکیو کا کام جو تھا وہ ہماری آرم فورسز نے کیا تھا. پاکستان فوج کے علاوہ وہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. پھر جب ریلیف کی بات آئی تو اس وقت ان لوگوں کو کھانا فراہم کیا جانا ہوتا ہے, ان کو راشن فراہم کیا جانا ہوتا ہے, ان کو بستر فراہم کیے جانے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ تھوڑا وقت گزار لیں. اور اس کے بعد جب یہ پانی اتر گیا, اور پانی اترنے کے بعد یہ ساری چیزیں نارملائز کی طرف جانے لگی, تو پھر ہم نے ان کے گھروں کی تعمیرات کی. ہم نے اس کے بعد پھر ان کے کاروبار کو دیکھا کہ کاروبار کو ہم کس طرح سے ان کے صحیح کر سکتے ہیں. جن لوگوں کی گھروں سے ان کے جانور بہ گئے تھے ان کو ہم نے بھینسیں دلائیں, ان کو ہم نے گائیں دلائیں, ان کو ہم نے 2 بکریاں دلائیں, ان کو ہم نے مرغیاں دلائیں. اسی طرح سے ہم نے ان کے کاروبار سیٹ کیے. تو یہ تو بہت بڑا میگنیٹیوڈ تھا. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے تقریباً 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی اس میں ایکٹیویٹیز کی تھی, اور اس میں بہت سے لوگوں کو اس میں یعنی مستفیض ہوئے تھے اس میں. ہاں, ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ کو کہیں سے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے روزانہ 1000 ٹرک نکل رہے ہیں. ہم نے کہیں سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے 50,000 راشن روز نکل رہے ہیں. ہم نے کہیں یہ نہیں کہا, کہیں پر راشن رکھ کے اور اس کی ڈرائیو نہیں کی تھی کہ آؤ آ کے دیکھو اور اس کے بعد اس پہ بارش پڑ جائے تو وہ سڑ جائے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا. ہم کیا کرتے تھے کہ جس علاقے میں ضرورت ہوتی تھی سنت کے مطابق ہم اس علاقے میں جاتے تھے, پیسہ لے کے اس علاقے کے جو بچے کچھ کاروبار تھے وہاں سے خریدتے تھے, اور خریدنے کے بعد پھر انہی لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. تو اس طرح سے معیشت کا پہیہ بھی چل رہا تھا. ظاہر ہے اس علاقے میں جب ہم یہ سارا کام کریں گے تو وہاں کے مزدور کو مزدوری ملے گی, وہاں کے ڈرائیور کو ڈرائیوری کے پیسے ملیں گے, وہاں سے آپ فیول خریدیں گے تو وہاں پر پیسہ پہنچے گا. تو اس طریقے سے یہ سارا کام چل رہا تھا, اور ہمارا بہت سا جو ایسا پیسہ تھا
کہ جو ہم یہاں سے ٹرکوں کے ذریعے بھیجتے وہ ہمارا بچا تھا. اچھا، ایک معصومانہ سوال کے علاوہ اگر ایک کڑوا سا سوال آپ سے کروں تو کوئی نہیں آپ سارے سوال کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. سوال یہ کہ آپ دیکھتے ہو کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں عالمگیر, بہت ساری این جی اوز ہمارے پاکستان کے اندر یہ ایک عام سا روٹین ہو گیا ہے کہ این جی اوز بہت ہے, کچھ دکھاتی ہے کچھ وہ کرتی ہے. یہ ساری این جی اوز جس طریقے سے کام کر رہی ہے اس میں پاکستان کی بدنامی نہیں ہوتی؟ پاکستان ویسی تھرڈ ورلڈ کا ایسا ملک ہے کہ جس کو پاکستان کو کون کہتا ہے کہ پاکستان کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں پر آ کے لوگ جو ہے نا وہ نوکری کے لیے آئیں گے, جو آئیں گے پاکستان کے لوگ باہر جاتے ہیں نوکریوں کے لیے. تو اس کو امداد میں خلل تو پڑتا ہوگا نا. نہیں اس سے تو امداد زیادہ ملتی ہے, یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. زیادہ ہو دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں, ہمارے ملک کی عزت کا سوال ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کتنے لوگوں کا اعتماد جو ہے ایک این جی اوز پہ ہوتا تھا کہ یار یہ پھر جب دیکھتے ریئیکشن بولے نہیں یار ادھر نہیں دینا, انڈیا دے دیں گے, ادھر دے دیں گے, کسی اور جگہ. نہیں ہم بین الاقوامی تو بات ہی نہیں کر رہے نا. پاکستان بذات خود ایک ایسا ملک ہے کہ جو اتنا غریب ہونے جو لایا جاتا ہے تو بین الاقوامی نہیں, ہم اپنی بات کریں گے. دیکھیں ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں جو 300 کروڑ روپے ہمیں مل رہے ہیں یہ ہمیں لوگ ہی دے رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ دے رہے ہیں. ہم درخت سے تو نہیں اتار رہے, یہ زمین کھود کے تو نہیں نکال رہے. تو یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ لوگوں کا اعتماد ہی تو ہے جو ہمیں دے رہے ہیں, اور پچھلے کئی سالوں سے دے رہے ہیں. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو 30 سال ہو چکے ہیں. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے نقشے پا پہ بہت سارے لوگوں نے اپنی این جی اوز بنائی ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ کام کرنے چاہیے. بات جو آپ کی ہے کہ پاکستان اپنی پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے وہ ملک ہے کہ جہاں پر سب سے بڑی چیریٹی دنیا میں پاکستان میں کی جاتی ہے. بھائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اگر میں تمغہ امتیاز کی بات کرنے سے پہلے یہ کہوں, جس طرح این جی اوز کی بات چلی ہے ہمارے یہاں پہ اکثر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ دسترخوان ہے تو ایک دسترخوان کے پیچھے ہی دسترخوان لگ رہا ہے. اب موبائل ایمبولینس کی فیسلٹیز ہے, اور ایسے ایریوں کے اندر ایک ہی جگہ جہاں ساری چیزیں فوکس ہو جاتی ہے. ایک تو یہ لے کے چلتے ہیں, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ سارے این جی اوز کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ کو بانٹ لے کہ اس کو ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے, اس کو کسی کی مدد کے حوالے سے کام کرنا ہے, کسی کے راشن کے حوالے سے کام کرنا ہے, تو کام میں اور زیادہ تیزی اور اچھائی نہیں ہوگی. لیکن یہ کوئی کرے گا نہیں, کیونکہ ہر ایک کی اپنی سوچ, اپنی سمجھ اور اپنی این جی او سے, تو وہ اس کے مطابق چلے گا. وہ یہ نہیں مانے گا کہ میں یہ نہیں کروں اور میں یہ کروں. تو یہ ڈپلیکیشن نہیں ہوتی اس سے بہت ہوتی ساری. ہے. اور عالمگیر کوئی کھانا نہیں کھلاتا روڈ پہ رکھ کر کہ آپ چورایا لے لو, جہاں سے روز اتنے آدمی گزریں گے وہ دیکھیں گے کہ عالمگیر کھانا نہیں کھلائے گا. کہیں عالمگیر کو یہ نمبر نہیں آئے گا کہ عالمگیر یہ کر رہے. تو عالمگیر جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور دکھاوے سے دور ہونے سے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ریان صاحب سے بات ہوئی, آپ کے حوالے سے بتا رہے تھے, تو تمغہ امتیاز سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا, حکومت پاکستان نے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے وہ آپ کو ملا, اور 2 مرتبہ ملا. کن خدمات کے اوپر آپ کو یہ تمغہ امتیاز دیا گیا؟ پہلے مجھے ملا تھا حجاج کی خدمات کے لیے, ماشاءاللہ. اور اب جو ملا ہے جو یہ کووڈ کے اندر تقریباً 2700 پاکستانی جو دبئی میں تھے, جسے میمن خدمت فورم اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے مل کے وہاں سے نکالا, چارٹر جہاز کیا, ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا گیا, اور چارٹر جہاز کے ذریعے ان کو پاکستان لایا گیا. اور جب وہ جدہ دبئی سے جب روانہ ہو رہے تھے تب ان کو گفٹ بھی دیا گیا, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے پہننے کے لیے. جب 2-4 سال کے بعد گھر آتا ہے تو ہر ایک کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ آ رہا ہے, میرا بھائی آ رہا ہے, کچھ لے کے آئے گا. اس کو ایک بلینکٹ, چاکلیٹ کا ایک تھیلا, اس طرح اس کو گفٹ بنا کے دیا. یہاں اترتے ہی عالمگیر کی بس کھڑی رہتی تھی, کیونکہ چارٹر پلین ہوتا تھا پورا ہمارا. جن کو سوراب 5000 روپے عالمگیر کی طرف سے دیے جاتے تھے, اب وہ میرپور کا ہے, سکر کا ہے, لاہور کا ہے, تو 5000 روپے اس کے پاس ہوگا تو وہ ایزیلی اپنی جگہ پہ پہنچ سکے گا. عالمگیر کی بس انہیں جسے ریلوے اسٹیشن جانا ہے ریلوے اسٹیشن لے کے جائے گا, جسے بس اسٹاپ جانا ہے سوراب گوٹ, وہ سوراب گوٹ چھوڑیں گے اس کو. یہ تو بہت اچھی طریقے سے, مطلب جس وقت یہ آپ کا اناؤنس ہونے والا تھا, آپ کو بتایا گیا کہ یہ تمغہ امتیاز ہے, تو کیا وہ خوشی کا لمحہ تھا؟ بس الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. اچھا ایسا کوئی واقعہ کیا کہتا ہے سب آپ کے اس کے اندر کہ آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو ہے میں نے کہیں کسی کو تکلیف دے دی, ایک ایسا واقعہ, یا کوئی مجھے ایسی خوشی کہ کوئی جسے کر کے آپ نے لگاؤ کہ یار یہ کام ہوا تو میرا آج بڑا سکون والا دن تھا؟ یہ تو کوئی بھی اچھا کام کرو تو یہ سکون محسوس کرو گے.
کوئی ایسی چیز یاد آ رہی ہے وہ جو آپ اور کو؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آدمی اگر کبھی ڈپریس ہو نا تو ہماری زینب اسکول چلا جائے, وہاں جا کے ان بچوں کو صرف دیکھ بڑی لے, گہرائی کی بات ہے. بس وہ 5 منٹ دیکھ لے اور سوچ لے, بس اس کے بعد ڈپریشن. حرم یا کیا کہتے ہیں روضہ رسول کا کوئی ایسا واقعہ, کیونکہ ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے جاتے آتے رہے ہیں تو اس میں کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو ذہن کے اندر آج تک محسوس کر رہے ہو؟ الحمدللہ وہاں میں خانہ کعبہ کے اندر گیا ماشاءاللہ الحمدللہ, اور 5 بار گیا. ماشاءاللہ. تو بس وہ ایک ایسا ہے کہ وہ نہ بھولنے والی چیز ہے. اور روضہ رسول کی طرف روضہ رسول کے اندر نہیں گیا, اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور جانا بھی نہیں چاہیے. جانے بھی. لوگ یہ کہتے اچھا میں آپ سے کیا کہتے ہیں ریان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ان دنوں عالمگیر جو اپنے بجٹ کو مستحکم کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو, اور کہاں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کئی پریشانی آ رہی ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں. تمام دیکھیں ریاست جو کام کرتی ہے نا وہ کام این جی اوز نہیں کر سکتی. یہ جو جب سیلاب آیا تو اس میں مختلف یعنی تخمینے جات لگائے گئے کہ تقریباً 100 ارب روپے کی ضرورت ہے پاکستان کو, یعنی اس سیلاب سے نمٹنے کے لیے اور دوبارہ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے 100 ارب روپے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, تمام این جی اوز نے, عالمگیر نے کہا جی ہم نے 50 کروڑ کا کام کیا ہے. تمام این جی اوز کا اگر فنڈ ملا بھی لیا جائے اور ملا جلا کے سب کچھ کرا جائے تو 25 ارب روپے سے زیادہ کا نہیں بنتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریاست کام کرتی ہے وہ این جی اوز نہیں کر سکتی. اب این جی اوز جو کام کر رہی ہیں, ظاہر ریاست جہاں پر جا کے نہیں کر پاتی اپنے مسائل کے لحاظ سے, وسائل کے لحاظ سے, جب وہ نہیں کر پاتی تو ہم جیسی این جی اوز جو ہیں جو ظاہر عوام کے پیسوں پہ چل رہی ہوتی ہے, این جی اوز اپنی پاس سے تو کوئی پیسہ نہیں لے کر آتی, جو زکوٰۃ, خیرات, صدقات لوگ دے رہے ہوتے, تو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ پاکستان ظاہر ہے 24-25 کروڑ عوام کا ملک ہے. پاکستان کو ضرورت ہر وقت, اور پاکستان غربت کی سطح میں کم ترین, یعنی بہت نیچے ہے پاکستان غربت میں. تو اس حوالے سے پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہم این جی اوز کتنا کام کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم روزانہ 1000 لوگوں کی او پی ڈی کرتے ہیں, ہمارے پیچھے 5000 لوگ جو ہے نا وہ مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں کہ جی ہمارا نمبر نہیں آیا, لیکن ہم اس سے زیادہ کر نہیں سکتے. ابھی ہم 300 کروڑ کا کام کر رہے ہیں تو ہم 1000 لوگوں کی او پی ڈی کا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو اور پیسے کی ضرورت ہے, جب پیسہ آئے گا تو لوگوں کی ضروریات پوری کر سکیں گے. تو لہٰذا ہر وقت جو ہے نا وہ پیسے کی ضرورت رہتی ہے, اور اس پیسے کے لیے ظاہر ہے ہم عوام سے رجوع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. ہم لوگوں کو اپنی چیزیں دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا, لوگوں کے دلوں میں آتا ہے. اور لوگ جو ہے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو جیسے پچھلے 30 سالوں سے فنڈ فراہم کر رہے ہیں, فنڈ فراہم کرتے ہیں, اور مزید کی ضرورت ہے. جتنا آئے گا فنڈ اتنا نکل جائے گا, اتنا لوگوں کو تقسیم ہوگا. زکوٰۃ کے پیسے تو اسی سال کے اندر ہی یوز کرنے ہوتے, تو سارا آپ لوگوں کو اسی طرح مینیج کرنا پڑتا ہے. اچھا حاجی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اگر میں میمن برادری کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں, ماشاءاللہ آپ کا تعلق بھی میمن برادری سے ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس جماعت کی طرف آؤں جس کے اندر ابھی وہ میمن کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس قوم کا ایک لیڈر ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں, اس کو کیسے اجتماعی صورت بنائی جائے, کس طریقے سے ان کو مینیج کیا جائے؟ بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ ہوگا نہیں, کیونکہ آپ اگر مثال دو آغا خان کمیونٹی کا تو وہ مذہبی شخصیت ہے, ٹھیک ہے نا, اور میمنوں میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک لیڈر ہو. میمن کی تو خوبی ہے کہ ہر آدمی لیڈر ہے, ہر آدمی لیڈر ہے. جی تو یہ آپ مشکل جیسے بڑے لوگ اگر 8, 10, 15 جمع ہو کے بولے کہ بھئی ہم اس طریقے سے لے کے چلتے, اللہ کرے ہو جائے, لیکن ایسا کیا آپ کی سوچ میں یہ آتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. جس طرح بوریوں میں, آغا خانیوں میں, تو وہ مسئلہ ہوا ہے, وہ مذہبی ہے, وہ پیر ہے, اور مذہبی پیشوا ہے ان کے, مذہبی پیشوا ہے, تو وہ جو کہیں گے وہ مانا جائے گی. تو یہ قربانی کا درس کیسے لے کر آیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کو آپ تیار کرتے ہیں کہ بھئی اس کو ہمیں لیڈر بنانا ہے, تو دوسرے تیار نہیں ہوتے, تیسرے تیار نہیں ہوتے, اس کے اندر کیا خلا؟ ناممکن ہے, بہت مشکل کام ہے. تو اس کی کوئی کوشش کی گئی ہے کبھی کسی پہلے بیچ میں ٹرائی ہوئی تھی, کوشش کی تھی, لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئی. 1-2 لوگ ہیں ایسے کہ جسے لیڈر بنایا جائے, جیسے مثال ہے کہ عبدالعقیل کا کریم ڈیڈی صاحب ہے. جی جی,
اور بھی بہت سارے عقیل کریم ریڈی صاحب ہیں جیسے بھی واقعی شخصیات کے اندر شامل ہیں. اور لیکن یہ تو بات وہ تب فائنل کرو نا کہ اس طرف آپ جاؤ, اس طرف تو آپ جا ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا سلیم بھائی, آپ بھی میمن ہیں, حاجی صاحب بھی میمن ہیں, ٹھیک ہے, میں ہونے والا میمن ہوں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, حاجی صاحب نے کہا عقیل کریم ریڈی صاحب ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا اور بھی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اور لوگ جب آ جائیں گے تو پھر وہی اختلاف. اس کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت صورتحال ماشاءاللہ میمنوں کی ہے کہ میمنوں کی میرا خیال ہے کوئی 20 سے زیادہ جو ہے نا ان کے اپنے سب جو ہے نا تنظیمیں موجود ہیں, اور تمام کی ایک زبردست بات ہے کہ تمام تنظیموں نے میڈیکل فیسلٹی اور تعلیم کی فیسلٹی سب میں کامن ہے. تمام تنظیموں نے, چاہے اس میں اوپلیٹا ہو, چاہے اس میں بانٹوا ہو, چاہے وہ کھائی ہو, چاہے جو بھی تنظیمیں آپ کی موجود ہیں, اس میں تمام چیزیں جو ہیں اس میں ایسی ہیں کہ جو اپنی برادری کے لیے ایجوکیشن پہ اور اپنی برادری, میں تو غیر میمن ہو کے ایک باہر سے ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ رائے جو وہ رائے جو باہر سے آ رہی ہے اور آپ کی عظمت کی بات کر رہی ہے, تو وہ رائے میرا خیال ہے زیادہ مصدقہ ہوگی کہ ماشاءاللہ ہر تنظیم ہر طرف سے کام کر رہی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ آ کے آل پاکستان میمن فیڈریشن بنا لیتے ہیں, پھر اس میں بھی آپ کو مزہ نہیں آتا تو آپ ورلڈ میمن فیڈریشن بنا لیتے ہیں. تو یہ تو ساری چیزیں زبردست ہیں نا, یہ تو سب پازیٹیو پوائنٹس ہیں. ان پازیٹیو پوائنٹس کی بات کریں نا آپ کہ بھائی چھوٹی چھوٹی میمن تنظیمیں, اس کے بعد آل پاکستان میمن فیڈریشن, پھر اس کے بعد ورلڈ میمن فیڈریشن. ماشاءاللہ بہت معلومات ہے, میمنوں کے ساتھ بڑا کمال کا وہ. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں حاجی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن, اس کے اندر آپ صدر منتخب ہوئے, بہت دور دور رہتے تھے, خاموشی سے کام کراتے تھے, تو کیا دیکھ کر آپ اس مرتبہ بولے نہیں مجھے اس میدان میں آنا, یہ کس نے کوئی بہت زیادہ پریشر کیا؟ میں اوپلیٹا جماعت میں 20 سال سے منسلک ہوں, لیکن میں عہدے پہ اپنی مینیجنگ کمیٹی اونلی. اس بار اتفاق سے کوئی بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا, اور یہ ہوا کہ کس کو بنانا ہے. اس کے اندر بولا آپ بنو, اس بار ہر بار آپ بناتے ہو, اس بار آپ بن جاؤ. تو اس طرح میں بن گیا, اور بننا اس وقت تو مجھے اچھا بھی نہیں لگا. ہمارے دوست ہیں اختر یونس ہڑفا صاحب, عارف پنجابی صاحب, انہوں نے زبردستی کر کے یہ بنوایا. اس کے بعد بس الحمدللہ ہماری اوپلیٹے کے 3 کروڑ سم تھنگ آتے تھے سالانہ. الحمدللہ اس میں ایک سال میں 9 کروڑ سے اوپر روپے آتے. ماشاءاللہ. وائٹ آتے تھے 5 لاکھ 7 لاکھ روپے, تو 1 کروڑ سے اوپر وائٹ آ گئے. اس مطلب جو آپ کے ساتھ ٹیم ہے وہ کیا بہت اچھی طریقے سے اس کو مانیٹر کر رہی ہے, یا آپ ان کو کس طریقے سے لے کے چلے, کیا اس کا فرق کیا نظر آیا؟ ایک دم اتنے زیادہ فنڈ بھی آنا شروع ہوئے, کچھ فرق یہ کہ ہر عہدیدار کو اختیارات ہیں. اچھا, وہ کوئی بھی نئی چیز لے کے آئے کہ جو ہماری برادری کے لیے بھلائی کے لیے کرنی ہے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آنے کے بعد سب سے پہلے بلینکٹ دیا. میں آیا اور سردی تھی تو بلینکٹ دیا. اچھا بلینکٹ ہمارے کوئی زکوٰۃ فنڈ سے نہیں تھے, وائٹ پیسے سے تھے. لوگ آپ کو پتہ ہے کہ میمن برادری میں لیتے ہوئے اس کے چاہتے ہیں. بالکل. تو ہم نے یہ کیا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ موبائل نمبر ہے, اپنا ایڈریس یہاں سینڈ کرے. تو بائکیا کے ذریعے ہم نے ان کو اچھا بھجوا دیا. اور آپ کے دور میں بھی کچھ ایجوکیشن کے پروگرام ہوئے, یہ الحمدللہ کم اتنا ہائی لیول سر حاجی صاحب نے تو بہت انقلابی اقدامات کیے نا وہاں پر. ابھی ریسنٹلی وہاں پر پکنک, پوری برادری کو پکنک کرائی گئی, اور ماشاءاللہ اب حاجی صاحب نے اس حوالے سے ایک زبردست انقلابی قدم اٹھایا ہے کہ حاجی صاحب نے اپنے تمام دوستوں سے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال جو ہے کئی بار جو ہے وہ عمرے پہ لے جاتا ہے. اس بار ہم یہ کریں گے کہ ہر جو اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو پیسے سے نوازا ہے وہ 2 آدمیوں کو عمرے پہ بھیجے گا. تو اس سے عمرہ بدل کرو. تو ہم لوگوں نے اپلیکیشن لینی شروع کر دی ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے مہینے ہم اس میرا خیال ہے یہ پوری برادری کے اندر, جماعت کے اندر یہ پہلا اقدام ہوگا شاید نا, اسے دیکھ کے اور لوگ بھی ہوگا تو پھر وہی صدقہ جاری ہوگا. ہم نے اور کام کیا جو الحمدللہ الیکٹرک کا آدھا بل ہم دے رہے ہیں. اچھا. کیونکہ میں جماعت پہ بیٹھا ہوا تھا تقریباً 2 مہینے پہلے, تو ایک عورت آئی, بولا بیٹا بل بہت آ گیا ہے, میری پوزیشن نہیں ہے. میں نے ذہنی طور پہ سوچا اماں کو 15-20 ہزار روپے کا بل آ گیا ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے کہا بل تو بتاؤ. تو بل تھا 2300 روپے کا. تو میں نے کہا اس میں آپ افورڈ نہیں کر سکتی. بولا 800 کا آتا تھا, میں اوپر کے پیسے کہاں سے لاؤں گی, میں دے ہی نہیں سکتی. تو اسی وقت میں نے طے کیا, اپنی باڈی کو بولا کہ بھائی یہ کرنا چاہیے.
تو ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ 10,000 روپے تک کا جس کا بل ہوگا، جو 40-50 ہزار کا بل کرتا ہے وہ تو امیر آدمی ہے، اسے تو دینے کی ضرورت ہی نہیں. صحیح بات. 10,000 تک کا جس کا بل ہے 50% جماعت دے گی، 50% آپ دو گے. اسی طرح گیس کا بھی میں نے کر دیا ہے کہ جتنا بھی بل ہو 50% جماعت دے گی، 50% آپ دو گے. اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی کوئی کام کیا؟ ہیلتھ کارڈ دے دیے تقریباً. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ پہلی دفعہ، فرسٹ ٹائم. اس کی کیا لمٹ ہے، کیا کس طریقے سے؟ 5 لاکھ روپے کی لمٹ ہے. میاں بیوی اور 3 بچے اس میں کور ہوتے ہیں. اسپتال پینل کے اوپر جو اسپتال تو پینل پہ آغا خان بھی ہے اس میں. اچھا. لیکن وہ آپ کارڈ جتنا آغا خان میں جاؤ گے تو وہ 4 دن میں ختم ہوگا. دوسرے نارمل اسپتال میں جاؤ گے تو وہ لمبا چلے گا. تو یہ وہ ان غریبوں کے لیے کارڈ کی سسٹم ہے یا کچھ غریبوں کے لیے؟ اچھا. ہوتا کیا تھا کہ رات کو کبھی کبھی فون آتے تھے کہ میری بیوی کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا وہ ہو گیا ہے، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اسے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نخواستہ رات کو اسے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کارڈ لے کے ہسپتال چلا جائے. صرف یہ اوپلیٹا کے لیے ہے؟ اونلی اوپلیٹا. اچھا. اس کے علاوہ بھی میرا خیال ہے بہت ساری جماعتیں. حاجی صاحب عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے وائس چیئرمین ہیں. اس کے ذریعے حاجی صاحب پوری میمن کمیونٹی، اردو کمیونٹی، پنجابی کمیونٹی، پٹھان کمیونٹی، سندھی کمیونٹی، حاجی صاحب سب کے اوپر شفقت فرماتے ہیں. اور تمام لوگوں کے لیے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ فورم ہوتے ہیں نا، تو اوپلیٹا کے جو جماعت ہے وہ اوپلیٹا کی ترجمان ایک میمن برادری کی ترجمان ہے، لیکن جب سارے لوگوں کے لیے کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. جب حج کا کام کرنا ہوتا ہے تو میمن خدمت فورم کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ماشاءاللہ حاجی صاحب کے پاس جو ہے تمام چیزوں کے جو ہے وہ ہتھیار موجود ہیں جس سے تمام کام جو ہے وہ حاجی صاحب کرتے ہیں. ایسا آپ کی پوری ٹیم اس میں لگی ہوئی ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا وائف بھی لگی ہوئی ہے، بیٹا بھی لگا ہوا ہے، بیٹی بھی لگی ہوئی ہے. تو اسے دیکھ کے میں خیال جماعت کے اندر بھی یہ سارے شامل ہو رہے ہیں یا جماعت سے دور رکھا ہوا ہے؟ نہیں، جماعت میں ابھی ہمارا لیڈیز ونگ نہیں بنا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ جلد بن جائے گا. کیونکہ پہلے میں جب آیا تھا آج سے 10 سال پہلے، تب ایک فیصلے میں گیا. آپ کو پتہ ہے کہ گھریلو جھگڑے میں جو فیصلے ہوتے ہیں، جی جی، تو ہم گئے تو ایک بچی نے بولا نہیں مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے. میں نے بولا بیٹے بتاؤ کیوں؟ اس نے بولا میں نہیں بتاتی، مجھے رہنا نہیں ہے. لیکن مجھے شک ہوا کہ یہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتی ہے جو میرے سامنے نہیں کر سکتی. میں نے وہیں سے اپنی بیوی کو فون کیا کہ تو گاڑی میں بیٹھ کے یہاں. یہ ٹھڈائی کمپاؤنڈ کے اندر یہ مسئلہ تھا. میری بیوی آئی تو میں نے اس کو اکیلے بھیجا. جب وہ بات کر کے آئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بچی بہت سی باتیں ایسی تھی جو ہمارے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی اپنے میاں کی. تو وہ لیڈیز کو جو بتاتی ہے وہ ایزیلی بتائے گی، لیکن وہ کسی مرد کے سامنے وہ باتیں نہیں دے سکتی. اسی وجہ سے یہ صحیح. اچھا جان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اگر میں تھوڑی سی 1-2 سوال سیاست کے حوالے سے کر لوں تو اس کے اندر آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جو حال ہے اس وقت، اس کے اندر پاکستان کا منظرنامہ کیا پیش کر رہا ہے اور کیا خواہشات ہونی چاہیے کہ انسان تھوڑا سا یہ جو حالات آئیں. دیکھیں کسی بہت اچھے آدمی نے کہا تھا کہ پاکستان کو صرف 30 سمجھدار اور ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے. ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتے ہیں، اپنے سیاستدانوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ملک رہے گا تو سب کچھ ہوگا. ہم کسی سیاسی جماعت سے کوئی نہ انسیت رکھتے ہیں، نہ کسی سیاسی جماعت سے خدا نخواستہ کوئی نفرت رکھتے ہیں. ہمارے ملک کے سب لوگ موجود ہیں. یہ سارے وہ شہری ہیں جس وقت آفت آتی ہے تو اس وقت پھر کوئی یہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں یا کسی سیاسی جماعت کو ڈس لائک کر رہے ہوں. لہٰذا یہ سب ہمارا ملک ہے اور ہم جیسی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ غیر سیاسی ہوتی ہیں، ہمیشہ غیر سیاسی ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہم تو یہ چاہیں گے یہ ملک ترقی کرے گا تو ہماری جیسی NGOز کی ضرورت کم سے کم پڑے گی. اچھا، میں ایسا آپ سے یہ کہوں کہ اگر سیاست کا جو منظرنامہ اس وقت ملک کی بہتری کے لیے سیاستدان کو کون سا اقدام اٹھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ایسی کیا؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ ہر جگہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر جا کے دیکھتے ہوئے بھی آئیں، سوشل حوالے سے بھی، سیاسی حوالوں سے بھی. تو کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ جو ہونا چاہیے وہ ہوگا نہیں. صرف ایمانداری ہے، نیک نیتی، اور یہ مقصد کہ مجھے سیاست نہیں کرنی، خدمت کرنی ہے اور یہ میرے لیے اجر عظیم ہوگا. وہ مقصد لے کے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ. اور ویسے بھی ہمیں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی کفر ہے. اللہ رب العزت اس ملک کو سنبھالیں گے اور انشاءاللہ اس چیز سے نکالیں گے. اچھا، عالمگیر کے اوپر کبھی ایسا وقت آیا کہ
اسے فنڈ کی ضرورت ہے, بہت ساری چیزوں پہ کام کرنا ہوتا تھا, لیکن کئی ایسی رکاوٹیں آ رہی تھی کہ یار اب کیسے ہوگا. ایک تو سوال یہ, دوسرا ایک اور سوال کہ جس طرح کے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری پوری فیملی میرے ساتھ شامل رہی, تو آپ کی بھی وائف وغیرہ اس کو کس طریقے سے ٹائم؟ میری وائف نے مجھے چھوڑا ہوا ہے, وہ بچوں کو سنبھالتی ہے, تو لہٰذا یہ پوری فیملی ہو گئی نا. لیکن آپ کو کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب دیکھو ادھر ہوتے ہو, جب دیکھو ادھر ہوتے ہو, کچھ اس طرح؟ ابھی بھی میرے پاس میسج آ رہا ہے کہ کھانا کدھر کھانا ہے. تو اس وقت ظاہر ہے یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے اور 11 بجے یہاں سے نکلیں گے تو 11:15 11:30 بجے پہنچیں گے. تو بات اصل میں یہ ہے جی, آپ نے پہلا سوال پہ آ جاتے ہیں, وہ زیادہ اہم ہے. وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمیشہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی اور دیگر آرگنائزیشن کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہم پلاننگ کے ساتھ چلیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مایوس نہیں کرتا اور نہ ہم مایوس ہو پاتے. ظاہر ہے اگر آپ اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائیں گے, ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ سارا پیسہ ایک ہی دن میں خرچ کر دیں. ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ روزانہ 1000 مریضوں کا علاج ہو سکے, بنسبت اس کے کہ 3 لاکھ لوگوں کا ایک ہی دن میں علاج نہ کر سکتے ہیں, نہ ہوگا. تو لہٰذا اس کی ایک پلاننگ کی جاتی ہے, اس کی ایک بجٹنگ کی جاتی ہے. ان بجٹ پہ بیٹھ کے اس کے انالیسز ہوتے ہیں. ہمارے پاس کاسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے پاس ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو تمام یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اگلے سال کی جو ضروریات ہیں پچھلے سالوں کے تجربات کے لحاظ سے وہ ہماری کتنی ہوں گی, اور اس میں جو زیادتی ہوگی وہ کتنی زیادتی ہوگی, ہمیں کتنے مزید فنڈز کی ضرورت ہوگی. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے بھی رجوع کرتے ہیں, عوام سے بھی رجوع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اور عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو آج تک تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم کسی کو واپس بھیجیں. انشاءاللہ ہوگا. اچھا, اوپلیٹا کے حوالے سے میں آخری سوال آپ سے یہ کر لوں کہ اس وقت مستقبل کے اندر کیا ایسا اقدام اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میری برادری کو یہ ضرورت ہے اور یہ بھی ہو جائے تو میں مطمئن ہوں؟ سب سے پہلے تو اس پہ آج ہی میٹنگ ہو کے, میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں, یہی سوچا ہے کہ جو کرایہ دار ہے اس کو کرایہ ختم کرے, اسے مکان کے لیے کچھ کیا جائے. اوپلیٹا مومن جماعت فل سپورٹ نہیں کرتی. مثال ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ کو کتنے کا مکان چاہیے, وہ کہتا ہے 30 لاکھ کا. میں دیکھ رہا ہوں آپ کتنا کریں گے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنا کریں گے. اب کچھ اپنے رشتہ داروں سے لے لو اور تمہارا گھر بس جائے, کرائے سے تمہاری جان چھوٹ جائے. تو اسی پہ ابھی ورکنگ ہو رہی ہے کہ ہم کرایہ داروں سے اوپلیٹا میمن کے لوگوں کو چھوڑوائیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا اقدام جس کے اوپر آپ سوچ رہے ہو کہ کچھ ایسا ہو جائے؟ بہت سی چیزیں ہیں پائپ لائن کے اندر, تو انشاءاللہ. اچھا, آپ کی ٹیم کے اندر کہیں ایسا ہوا کہ جب آپ صدر بن گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یار مجھے تو آگے دھکیل دیا اور پھر پیچھے جو نا سارے ساتھی وہ پیچھے ہو رہے ہیں, لیکن وہ سب ساتھ آ کے کام کر رہے ہیں, سب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, سب مل کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور بغیر اس کے ٹیم ورک کے بغیر کام نہیں ہوتا. چاہے عالمگیر ہو یا اوپلیٹا جماعت ہو یا کہیں بھی آپ لے لو, جہاں ٹیم ورک ہوگا وہیں کام ہوگا. آپ اپنی ٹیم سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹیم اگر مسلسل چلے گی آگے تو اور اچھے کام ہوں گے؟ سلیم بھائی, حاجی صاحب کے لیے جو اوپلیٹا میمن جماعت میں آئے ہیں, ایک تو حاجی صاحب لوگوں کی خواہش پر آئے ہیں, یعنی لوگوں نے یعنی آپ کو زبردستی لے کر آئے. دوسری بات یہ متفقہ طور پر آئے, تو لہٰذا وہ جب متفقہ طور پر آئے ہیں, تو جب متفقہ طور پر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جماعت جو ہے وہ حاجی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. بہت اچھی ٹیم ہے ان کے ساتھ. اچھا, ایسا آخر میں کوئی ایسا پیغام یوتھ کے حوالے سے, میمن برادری کے حوالے سے, پاکستانی عوام کے حوالے سے کچھ دینا چاہیں گے آپ؟ یوتھ کو تو یہ کہوں گا کہ خدایا سیاست کی طرف ابھی نہ جائے, یہ آپ کی عمر نہیں ہے. پڑھے, کچھ بنے, اس کے بعد جائے, کیونکہ سیاستدان تو چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اپنا کام نکال کے چلا جائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو بناؤ اور اس کے ساتھ دیندار بنو, اللہ کے بندے بنو, اس کے بعد کچھ بنو. اور ایجوکیشن کے بغیر آج کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اوپلیٹا میمن جماعت بھی ایجوکیشن پہ ورک کر رہی ہے. انشاءاللہ ایک آدھا مہینے کے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ملے گی انشاءاللہ. ریان صاحب, آخری میں کوئی میسج؟ آئی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ علم حاصل کریں اور علم حاصل کریں تاکہ ایک اچھے شہری بن سکیں. اس ملک کو سوائے علم حاصل کرنے کے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. جب تک ہم تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے, عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ تعلیم کے شعبے میں کام کر رہا ہے.
جو لوگ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ سے مستفید ہونا چاہیں وہ تعلیم کے حوالے سے مستفید ہو، جو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دینا چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے دیں. ہمیں ہر وقت پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ہم لوگوں کے پہنچانے یعنی لوگوں تک پہنچانے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. ہم دونوں کام کرتے رہیں. بہت شکریہ حاجی مسعود صاحب، بہت شکریہ ریحان یاسین صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور اس پروگرام کے اندر ہم نے کوشش کی کہ وہ خدمات کے جو کام ہے ان کو ایکسپوز کیا جائے، جس سے آپ لوگوں کو بھی ترغیب ملے کہ آپ بھی اس طریقے سے کام کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتا ہے جس سے کام اللہ پاک کو لینے ہوتے ہیں، اور جو اس کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ وہ بھی کم سے کم 2 رکعت شکرانے کی نفل اس لیے ادا کرے کہ ان اربوں لوگوں کے اندر سے آپ جیسے لوگوں کو اللہ نے چنا کہ آپ اس کام کے لیے آگے کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی مدد ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میں کہوں گا کہ خدمت کے کام میں آگے بڑھ کر کام کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی جس سے خوش ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے. وہ سکون ملتا ہے، وہ دولت ملتی ہے، وہ شہرت ملتی ہے، وہ عزت ملتی ہے، وہ مقام ملتا ہے، جو حیثیت ملتی ہے، اسے کبھی بھی آپ بھلا نہیں سکیں گے. دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ آئے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.